بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے صرف 11 بار پڑھنے سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے، اس تحریر میں ایک قرآنی عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے جس بھی حاجت کو طلب کریں گے، جو بھی جائز دعا مانگیں گے، وہ دعا وہ حاجت اللہ رب العزت ہماری ضرورت قبول فرمائیں گے۔ 30ویں پارے کی ایک سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک اس وظیفہ کی برکت سے کیسے آپ کو مال و مال کر دے گا۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق بڑھانے کے بہت سے وظیفے تو آپ نے سنے ہیں، لیکن کیا رزق بڑھانے والی نیکیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا آدم اللہ کے شریف کے ساتھ چکر لگائے۔ اللہ پاک نے آپ کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا میں اس کے غم و الم اور تنگی دور کروں گا، اس کے دل سے فکر غم نکال دوں گا اور اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے کوئی گمان بھی نہیں ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت اپنے اندر ڈیروں برکات رکھے ہوئے ہے، اور سورہ الدہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، اور 75 بار پڑھنے سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کے سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کو ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کریں، اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مقاصد بہت ہی جلد پورے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔